زراعت کے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم چمن کی بات کریں گے. وہاں پر 10 مہینے سے جاری دھرنا ختم ہوا ہے، مطالبات وہاں پہ لوگوں کے مان لیے گئے ہیں، اس پر بات ہوگی. اس کے علاوہ بنوں کی صورتحال، جو جمعے کو وہاں پہ پرامن ایک ریلی تھی، اس میں تشدد ہوا. پچھلے 2-3 دنوں سے پابندی تھی میڈیا پہ اس کو رپورٹ کرنے سے، لیکن اب چونکہ سب کھل کے بات کر رہے ہیں تو آج ہم بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتنا بڑا عوامی مظاہرہ جو ہے وہ کیسے پرتشدد ہوا، گولی وہاں پہ کیسے چلی، تھوڑی اس پہ بات کریں گے. آج ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی جو میڈیا پہ چھائی رہی، آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی. فوج کے ترجمان ہمارے جب بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب کی مجبوری ہوتی ہے کہ غور سے سنیں اور اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر مبصرین نے کہا کہ جی دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی، کیونکہ جو تشدد کے واقعات ہوئے 9 مئی کے، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر فوج کے ترجمان کھل کر بولے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کے خلاف مذموم پروپیگنڈا ہوا، اسے متنازع بنایا گیا. اپنے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بنوں کے واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے فسادات کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، اگر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو ایسے واقعات بار بار ہوں گے. سنیے انہوں نے کیا کہا. دی ایشو از اوور ہیئر از کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے، جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے، تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی. جی تو میرا خیال ہے یہ تو کلیئر ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیسے اس کو لنک کر رہے ہیں، رائٹ؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. 9 مئی سے پہلے حالات بہترین تھے، وہ اپنی جگہ. دیکھیں، جہاں تک چارج شیٹ کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی 20-30 بار تو ہم نے چارج شیٹس دیکھی ہیں، اور اگر ہم اشاروں کی تلاش میں ہیں تو میرا خیال ہے اگر اشاروں کو دیکھنے کی اشارے تو نہیں ہیں یار، وہی میں کہہ رہا ہوں اب اشاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایکچوئل ایکشنز ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اب اگین مجھے پتا ہے کہ ہر دوسرے دن جب ٹاک شوز میں ٹاپکس کی کمی آ جاتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی لچک دکھائی جائے گی یا کیا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو اس کا جواب وہی ہے آج جو کل تھا اور جو آنے والے کل میں ہوگا کہ نہیں اور نہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ، ادھر سے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ، ادھر سے بھی سین ہی نہیں ہے نا یار. مطلب دونوں کھڑے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو پر. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اگین ایک آرگیومنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ یار یہ شو آف اسٹرینتھ ہوتا ہے یا زیادہ شو آف ویکنس ہوتا ہے. جب آپ اصل میں یہ جو اوور آل سبھی نے سنی ہے جی پریس کانفرنس جنرل صاحب کی، یار یہ بات یہ کہ حکومت کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ یہ کر رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے یہ کرے گا. سوال یہ ہے کہ اس کے کاؤنٹر میں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ایکس پہ پابندی ہے 18 فروری سے جہاں تک مجھے پتہ ہے، اور اس پہ پابندی اس لیے ہے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ قومی سلامتی اس کی وجہ سے خطرے میں ہے اور بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سوشل میڈیا سلو آپ کبھی کر دیتے ہیں، کبھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، کبھی پھر نمودار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آنکھ مچولی بھی الگ ہے. آپ کو اب قانون کے تحت یہ حلال ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی مواد ہے اس کو سکین کر سکتے ہیں ایک کلک پہ، اور میری جو میلز ہیں وغیرہ جو بھی ہے وہ چھان بین کر سکتے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اور کیا آپ کو کرنا چاہیے تھا جو کہ آپ نہیں کر پا رہے. ڈیجیٹل دہشت گردی تو ہوگی، جو دہشت گرد ہے وہ ظاہر ہے سیب تو نہیں بیچے گا، وہ دہشت گردی کرے گا نا. اب اگر فرض کریں کہ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ امریکی کانگریس نے فرض کریں کہ ورغلایا اسے اور اس نے
368 ووٹروں کی اکثریت سے ایک قرارداد منظور کر لی کہ جی پاکستان میں سوالیہ نشان اٹھا دیا جو موجودہ جمہوری سسٹم ہے اس پہ. اس کے بعد آپ نے کیا کیا امریکہ میں نیریٹو بنانے کے لیے, جو کہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیشن ہے. یونائٹڈ نیشن کے آپ ہمیشہ سے ساتھ ہیں, ہر قرارداد جو ہے یونائٹڈ نیشن زندہ باد. جب یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس گروپ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنے گھر پہ دھیان دیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ڈائریکٹ نام لے کے کہتا ہے خان صاحب کا کہ یہ سب سیاسی ہے, رہا کرو اسے اور کمپنسیشن کو دو, یہاں تک آ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو لابسٹ ہے دوسرا ڈیجیٹل دہشت گرد, وہ اس کا مطلب اس کو کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. تو ریاست کے مقابلے میں ایک گروپ پاورفل ہو اور ریاست جو ہے بار بار شکایت کرے, دیکھیں جی وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو سوال یہ کہ آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی میں دیکھنا چاہتا ہوں. آج میں اس پریس کانفرنس میں کاؤنٹر اسٹریٹجی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یار وہ یہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے مقابلے میں یہ کر رہے ہیں. وہ بھی کلیئر ہو گیا نا, آج ہی کلیئر ہو گیا انہوں نے. وہ بھی کر دیتے ہیں, لیکن پہلے جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی ہے جی, کیونکہ یہ جو ہے نا ڈیجیٹل دہشت گردی کا, یہ میرے ذہن میں تو کلیئر نہیں ہے, تو وہ ایکچولی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آج سمجھایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اسے سن لیں, دیکھ لیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے, کہاں سے چل رہا ہے, کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستانی ہے یا نہیں ہے, مسلمان ہے یا نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ. کیا اس کے تانے بانے مل رہے ہیں, فزیکلی کس جگہ لوکیٹڈ ہے. لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو سا ہے وہ فوج ہے. اچھا, اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ بہت چبھ رہی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے. اقدامات کیا ہیں جب ابھی یہ بتائیں گے آپ مجھے, میں سوائے اس کے کہ فزیکل یہ پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کوئی کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کیا, اس لیے کہ نیریٹو کی جنگ ہے نا بیسیکلی. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 5th جنریشنل واریئرز ہوتے تھے. یہ انفیکٹ یہ پورا منصوبہ آؤٹ سورس کیا گیا تھا, اور شاید بہت سارے جو آج کے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں وہ کل 5th جنریشنل وارفیئر واریئرز تھے. آزاد سب کی بات نہیں کر رہا لیکن کافیوں کی. جہاں تک ایکشنز کی بات ہے تو آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں, جو انفارمیشن سیکریٹری ہیں رؤف حسن صاحب, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور بظاہر اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا پر. تو اگین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاؤنٹر ایکشن ہے جو آج ہمیں نظر آیا ہے, یہی ہے نا یار. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, ہفتے کے روز احمد جنجوعہ صاحب ہیں ایک, اور وہ ہیں انٹرنیشنل میڈیا, جو پی ٹی آئی کے جو انٹرنیشنل میڈیا کے آپ سمجھے کہ لیزون ہیں یا جو بھی ہیں, رائٹرز, اے ایف پی, اے پی, عرب نیوز وغیرہ, ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, بیانات اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے, ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے ایک پٹیشن کی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. تو آج اس کی بھی کلیئرٹی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ ہیں سی ٹی ڈی نے اور پولیس نے, ظاہر ہے سب نے ان کو اٹھایا ہے. اور سی ٹی ڈی اب ڈیجیٹل سے ہم آگے نکل گئے ہیں, اب ہم دہشت گردی میں آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایف آئی آر اور جو وہاں پر جو پلیڈ کی گئی ہے نا کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے, تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں سے بارودی مواد برآمد کیا گیا. یہ انگریزی میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے؟ ایکسپلوزز. پی ٹی آئی کے دفتر سے نہیں, بندے گھر سے. احمد جنجوعہ کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا نا. اچھا, بارودی. ایک اور جو دفتر پہ چھاپا پڑا وہ تو رؤف حسن کیا, وہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے وہ الگ ہے. وہاں سے کمپیوٹر لے گئے, دستاویزات لے گئے, وہ آج کی کارروائی لے گئے, کیونکہ وہ دیکھنے چاہ رہے ہیں جو تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب احمد جنجوعہ پہ واپس آتے ہیں. وہاں سے بارودی مواد اور ایک کلیشنکوف برآمد ہوئی ہے. اسلحے کی بات میں نے یہاں پر نہیں پڑھی, لیکن یقیناً آپ کو خالی کلیشنکوف رکھنے کی تو کوئی تک نہیں ہے نا, تو گولیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں, تو یقیناً کوئی گولیاں بھی مل جائیں گی یا مل گئی ہوں گی. اور کہا تھا کہ ہمیں 14 دن یا 15 دن کی جسمانی ریمانڈ چاہیے, ملی 7 دن کی. اور یہ اس لیے اہم ہے کہ پتہ لگے کہ کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ کوئی لنک تو نہیں ہے. اچھا, ایک تو میں کہوں گا کہ بڑی ہمت کی بات ہے یا شاید بے وقوفی کی بات ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وچ از وچ ان دس کیس, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار ہر روز یا ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے
کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی والے کو اٹھایا جاتا ہے, اسے گھر پہ چھاپے پڑتے ہیں یا آگے پیچھے, یا کبھی کبھی خواجہ سرا حملہ کر دیتے ہیں. مطلب بڑی خطرناک سچویشن ہے نا. تو آپ اپنے گھر پہ بارودی مواد رکھیں گے, اور جہاں تک یہ جبکہ پوری سرچ لائٹ اس وقت پی ٹی آئی. ہاں آئی مین کبھی کبھی کہتے ہیں نا وسعت ہائیڈنگ ان پلین سائٹ, ہائیڈنگ ان پلین سائٹ, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں نہیں, بہرحال ممکن ہے, اٹ از ود ان دا ریلم آف پاسبلٹی. دوسری چیز جو ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری صاحب کو اٹھایا ہے اور ان کی جو لیپ ٹاپ اٹھائے ہیں, تو یقیناً اگر آپ نے اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کرنا ہے تو اپنے دفتر کے میں بیٹھ کے اپنے دفتر کے لیپ ٹاپ پر ہی کرنا ہے, کیونکہ آپ کہیں اور سے تو آپ کر نہیں سکتے, یا وی پی این لگا کے تاکہ ٹریس نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اب مطلب تھوڑی سی مجھے اس میں ڈیسپریشن نظر آتی ہے. اچھا صرف یہ نہیں ہے, اظہر مشوانی صاحب کا نام آپ کو یاد ہوگا, جی جی جی, عثمان بزدار صاحب کے مشیر تھے یا ایسا کچھ تھا. ان کے 2 بھائی جون سے لاپتہ ہیں, ایک اور ان کے بھائی ہیں جو 144 دن کے لیے لاپتہ تھے, پھر وہ واپس آ گئے. زیادہ کچھ تو دیکھیں وہ جو آپ کا سوال ہے کہ جوابی کارروائی کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ جو بھی آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے جہاں سے کام ہو رہا ہے, اب وہ ہمارے شکنجے میں آئیں گے, برداشت نہیں ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم. اچھا مجھے یہ لگا کہ انہوں نے یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو اصطلاح ہے نا اس کو بہت ہی وائڈ کر دیا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میرا تھوڑا سا اس میں نے دیکھا تھا تو ہمارا جو پاکستان الیکٹرانک یہ سائبر کرائم لا جو ہے 2016 والا, اس میں ایک سیکشن 10 ہے جو کہتا ہے سائبر ٹیررزم. تو جب کسی زمانے میں جب مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے, تو اس میں جو چیزیں بہت کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کسی کالعدم تنظیم کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ابھی پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہے, آپ سیکٹیرین نفرت بڑھا رہے ہیں, لسانی نفرت بڑھا رہے ہیں, آپ انٹرفیتھ ہارمنی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو دیٹ کانسٹیٹیوٹس سائبر ٹیررزم. یا آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ پورے معاشرے میں ایک بھونچال آ گیا, سوسائٹی میں, اور اگر اس کو لیٹر ان اسپرٹ میں عمل کیا جائے تو پاکستان کے جو آدھے گروپ تنظیمیں اور جماعتیں ہیں ان پہ گرفت آ سکتی ہے. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہے ایسا. نہیں, جن پر آنی چاہیے, جیسے سوات والا واقعہ ہے, ان پر تو یہ نہیں لگتا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیکا کا جو سیکشن 10 ہے اس کے تحت اگر آپ کارروائی میرٹ پہ کریں تو ہمارے ہاں جو یہ نفرت کا بازار گرم ہے, ہمارے ہاں ابھی فیض آباد میں اتنا بڑا دھرنا لگا ایک پارٹی کی طرف سے, ہمارے ہاں اور حرکتیں ہوتی ہیں آئے دن, تو آپ اس کو انووک کر سکتے ہیں. ہم نے جڑاں والا کی ہم نے بات کی, وہ سب سوشل میڈیا پہ وہ نفرت کا پیغام پھیلا رہے تھے نا کہ جی آ جاؤ فلانے کو مارنا ہے, لٹکانا ہے, یہ اس کے لیے. آج ڈی جی صاحب خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ مدارس جو ہیں ان کا نصاب اور ان کے جو آمدنی ہے ان کی چھان بین, تو آج بھی 2014-15 کے بعد سے آج تک تقریباً 9 سال میں 50% کی رجسٹریشن ہو پائی ہے. باقی 50% کون ہے؟ کچھ خود ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کی ہے. تو پھر 9 سال میں ہوا کیا دیکھیں. اچھا دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ان کے جو شکایات تھیں آج, اور اس میں سے میرے حساب سے کافی ساری جائز بھی ہیں, کہ آپ جب تضحیق کریں گے, آپ بدتمیزی کریں گے, آپ جھوٹ بولیں گے, پروپیگنڈا کریں گے, آپ ہر ایکشن کو آپ کریں گے, پروپیگنڈا کریں گے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. بالکل. اور انہوں نے آج کہا کہ میں اب ذرا فریکوینٹلی آؤں گا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس میں ایک چیز اور ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اتنی نااہل ہے کہ ان بیچاروں کو خود آ کے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے عمر ایوب نے آج یہ بات کہی بھی کہ فوج کے ترجمان کا خود آ کر وضاحتیں دینا آلسو شوز کہ آپ کی جو سویلین گورنمنٹ ہے اس سے نہیں سنبھل رہا, وہ ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ جس پارٹی کو آج ٹارگٹ کر رہے تھے یا جس کی شکایت کر رہے تھے, اس کی سوشل میڈیا مشینری جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. کسی نے ابھی تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. ہمارا سب سے جو پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے ہیں کہ ان کا مقابلہ ان کی ٹرف پہ جا کے میں کیسے کروں. یہ دیکھیں یہی ہے نا. اور اگین 2 چیزیں جو ہے نا بہت چپتی ہیں. ایک تو دا لاس آف نیریٹو آن سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ جو فارن لابینگ ہو رہی ہے. اب ہم نے دیکھا یو ایس کا آپ نے ذکر کیا, یو کے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے ان کے پاس. اور حکومت کی کیپیسٹی کی آپ نے بات کی. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا یار, ایک ہوتی ہے کیپیسٹی اور ایک ہوتی ہے کریڈیبلٹی. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس دونوں نہیں. کاؤنٹر بن سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے بہترین دنیا کی یونیورسٹی ہوتی ہے وہ دشمن ہے, جسے آپ دشمن سمجھ رہے ہیں. وہ کیا ایسا کر رہا ہے جہاں آپ کمی محسوس کر رہے ہیں, کاؤنٹر بن جائے گا.
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں مجھے آپ کا چائے پینا برا لگ رہا ہے اور میں گلاس آپ کے سر پہ دے ماروں تاکہ یہ کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے، اگر یہ کاؤنٹر ہے تو پھر تو بہترین ہے۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس گفتگو کو ہم جاری کریں گے۔ ویلکم بیک۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جسے دشمن سمجھتی ہے اور وہ اپنی چالیں بہت چابک دستی سے چل رہا ہے تو کاؤنٹر مووز کیا ہیں؟ کیا آؤٹ آف ڈیسپریشن کاؤنٹر مووز کہا جا رہا ہے یا کوئی اسٹریٹجی ہے؟ جو گفتگو ہم نے کی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سارا کچھ ڈیسپریشن میں۔ اس کی ایک مثال جو ہے یہ جو تجویز ابھی تک آئی ہے پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، اور وہ بھی اس فیصلے کے بعد جس میں کہ سپریم کورٹ نے انہیں کہا ہے کہ جی ان کو ریزرو سیٹیں دی جائیں، تو اس سے زیادہ یہ کاؤنٹر موو ہے۔ ہاں اچھا، اب دیکھو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کاؤنٹر موو ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کہ کبھی کبھی بہت ہی برے آئیڈیاز پر بھی عمل درآمد کی جاتی ہے۔ جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے سوچا کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ رات کے صبح 4:30 بجے آپ پی ٹی آئی پہ رہی خاتون کے گھر جائیں اور پھر انجام دیکھیں نا پھر کیا ہوا۔ پوائنٹ از کہ تھنگز بیک فائر۔ یہاں پہ کچھ زیادہ ہی بیک فائر کر سب کچھ، آئی مین یہاں پر ایک سے زیادہ خلیل الرحمان قمر ہے۔ اینی وے پوائنٹ از کہ شطرنج اگر آپ لوگوں نے کھیلی ہے اس میں ایک سین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زگ زوینگ۔ زگ زوینگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دے کہ آپ کے جو بھی آپ چال چلیں آپ مزید پھنستے جاتے ہیں اور اینڈ میں آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں اور ادھر دیکھ اور آپ بورڈ پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہیں بورڈ پھینکنے کی بات تک تو نہیں ہم پہنچ رہے۔ یہ ایک ابھی سیریسلی اس پہ غور ہو رہا ہے یار، اللہ جانتا ہے نا، دیکھیں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 2-3 دن میں جو پورا جو ڈسکشن چل رہا ہے ہر جگہ پہ وہ یہ ہے کہ جی ایمرجنسی لگنے والی ہے، وہ ٹیکنوکریٹ اکتوبر میں یہ ہونے والا ہے، پورا جو الیکشن ہے اس کے لیے ایک پٹیشن آئے گی، یہ چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے، اگلے آئیں گے، انٹرٹین کریں گے اور الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے نا، مارکیٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح وسط صاحب نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے والا جو ہے یہ کاؤنٹر موو، یہ بالکل یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو کنفیوز کرنے کے لیے، اس سے یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایک پنچ مارو گے ہم 2 ماریں گے۔ اچھا یار پنچ دیکھو، پنچ تھوڑا سا سن لیں وہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ بھلے کیبنٹ میٹنگ کر لے، نوٹیفیکیشن نکال دے، وہ اپنا آپ کے نوٹیفیکیشن آ جائے، معاملہ پھر بھی جائے گا سپریم کورٹ میں، اور یہ سپریم کورٹ جس میں قاضی فائز عیسیٰ مائنورٹی میں ہیں اور باقی ججز اپنا کافی مائنڈ دے چکے ہیں، وہ کبھی بھی اس کو انڈورس نہیں کرے گی کہ آپ ایک بڑی پارٹی کو آپ اس طرح سے لاجیکلی وہ بھی نہیں ہونا ہے۔ بٹ اسٹل گورنمنٹ اس طرف اس لیے جا رہی ہے کہ اسے اس فیصلے پر عمل نہیں ہونے دینا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم کریں گے لیکن عمل نہیں ہونے دینا۔ یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی ان کی نشستیں جو ہیں ریزرو، ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ نہیں، اس کا پروسیس ہے نا، اس کا پروسیس ہے کہ ان کو پہلے وہ جو ہے ڈیکلیریشن دوبارہ لینے ہیں، مطلب وہ پروسیس ایسا ہے جو اگست اس میں پورا لگ جائے گا۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ 2-3 دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے وہ جو کمیٹی ہے ان کی ججز کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریویو کے لیے یہ آ رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیں پہلے کیونکہ امپلیکیشن ہے۔ باقی 2 ججز نے کہا کہ نہیں، چھٹیاں آ رہی ہیں، چھٹی پہ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ جا چکی ہے چھٹی پہ۔ سو معاملہ پھنس رہا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے جو الیکشن کمیشن کو فالو اپ کرنا ہے، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ کہیں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن آتی ہے تو آپ واپس آ جائیں ہم سے پوچھنے کے لیے۔ سو ابھی ہم ایک اس میں ویکیوم والے اس میں جا رہے ہیں جس میں گورنمنٹ اپنی چالیں چل رہی ہے، الیکشن کمیشن بظاہر کہہ رہا ہے کہ میں کمپلائی کروں گا آپ کے فیصلے سے، لیکن آرام سے، لیکن ان کی مس گیونگز ہیں، عدالت چھٹی پر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ہے اس میں، لیکن یار اب دیکھیں اب بیچارے حکومت کی بھی تو آپ تھوڑی سی پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو یہ انہیں پتہ ہے، ایک سیکنڈ اتنا پریشر ہے ان کے اوپر کہ یار تم لوگ کیوں نہیں کچھ، کیا سب کچھ ہمیں، تو یہ جو سارا بین کرنے والی بات ہے وہ صرف دکھانے کے لیے شاید کہ یار سر دیکھیں ہم نے تو بین کرنے کی بات کی، اب اوپر عدالت نہ مانے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے، ہمارے کو غصہ نہ آنے کا۔ امپلیکیشنز ہیں اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے ریزرو نشستوں کے فیصلے پہ، تو سینٹ کا جو الیکشن ہے
وہ اس پہ سوال اٹھ جائے گا وہ کیسے ہوا, ایک نامکمل ہاؤس نے کیسے سینٹ کا الیکشن کر دیا, صدر کا الیکشن چیلنج ہو جائے گا, کوئی ایک چیز تھوڑی ہونی ہے. ہاں مطلب باتوں کو اگر آپ الجھاتے جائیں تو اٹس نیور اینڈنگ. ایسے ہی ہو رہا ہے, تو حکومت یہی ہو رہا ہے, حکومت کا خوف بھی تو دیکھیں نا. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ذرا بنوں کی صورتحال پہ بات کریں گے. وہاں سے جرگہ پشاور آج گیا ہے, وہاں پہ سی ایم سے ملاقات ہونی ہے, تھوڑا اس پہ ہم نظر ڈالیں گے. خیبر پختونخوا کا جنوبی حصہ مسلسل دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا ہے. بنوں میں پچھلے جمعے کو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے سماجی حلقوں, تاجروں, وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, اے این پی ہے, پی ٹی ایم ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ایف ہے, سب نے مل کر کہا کہ ہم امن ریلی نکالیں گے. اس میں لوگ بہت سارے تھے, وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں لاکھوں تھے, لیکن اگر دسیوں ہزار بھی مان لیں تو بہت بڑا کراؤڈ تھا. اس میں شرارت ہوئی, کہیں پہ کوئی فائرنگ ہوئی, وہاں پہ جو ملٹری کا جو ڈپو ہے اس پر ایک اٹیک ہوا, جس کے بعد وہاں پہ بدمزگی پھیل گئی اور وہ مظاہرہ پھر ایک دھرنے میں بدل گیا. ہم نے آج جو فوج کے ترجمان تھے اس میں بھی اس کا بارہا ذکر سنا. اب ایک جرگہ جو ہے وہ پشاور پہنچ رہا ہے, وہاں پہ چیف منسٹر کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی کہ آگے کیسے بڑھا جائے. محمود جان بابر ہمارے سینئر صحافی ہیں پشاور سے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. محمود جان صاحب, جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن تو اجازت نہیں تھی چینلوں پہ بات کرنے کی, اب چونکہ اب کھل کے بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ہوا کیا تھا اس دن وہاں پہ, گولی کس نے چلائی اور اب حالات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ اس دن آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جلوس نکلے تو ان جلوسوں کے لیے ایک گزرگاہ ایسی بھی تھی وہاں پہ کہ کینٹ کے قریب سے گزر رہی تھی, اور وہاں سے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے, جو جلوس میں شامل لوگ تھے, انہوں نے آگے جانا تھا, اور وہیں پہ وہ ایک کونا تھا جسے چند دن پہلے ہی وہ دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا. دیوار گری ہوئی تھی, نئی دیوار بننے کے اس میں ابھی وہ عمل جاری تھا, اور اس جگہ کو پردوں سے ڈھانپا گیا تھا. وہاں پہ لڑکوں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے, اور ان کے خیال میں شکوہ بھی ان کو اس وقت جو تھا وہ سرکاری فورسز سے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں جس دن دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا تو اس دن فائرنگ سے کچھ اور بھی لوگ مرے تھے, تو وہ سرکار پہ اس کا مدعا ڈال رہے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی وجہ سے وہ مرے, تو ابھی ہمیں پتراؤ یہی کرنا چاہیے. یا تو یہ وہ والی بات تھی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو بنوں شہر ہے اس کی اپنی ایک خاص ابھی حیت ہے جو کہ باقی کسی شہر کی نہیں ہے. یہاں پہ ایک فوج کی چھاونی ہے, یہیں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ جو مختلف دہشت گرد گروپ ہیں ان کا برتھ پلیس ہے. یہیں پہ شمالی وزیرستان ہے جو پرابلمیٹک ایریا ہے. یہیں پہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک اسے کہہ دیں جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے, وہ بھی یہیں پہ, سارے لوگ یہیں پہ رہتے ہیں, انہی اضلاع میں وہ رہتے ہیں. اور یہیں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ناراض ہیں جمعیت علماء اسلام کے, ان کا بھی یہی گڑھ رہا ہے, اور تحریک انصاف کو بھی یہیں سے ووٹ ملے ہیں. سارے ناراض لوگ اس دن جا رہے تھے اپنے جلوس کے لیے, رستے میں یہ معاملہ ہو گیا. تو اس دوران جو ابھی تک جو تصدیق ہوئی ہے وہ تصدیق یہ ہوئی, 2-3 خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی آپس میں خود ناراض ہوئے ہیں رستے کے چناؤ پہ, کہ ایک گروپ نے کہا کہ ہمیں اس کی چونی کے سے ہوتے ہوئے جانا چاہیے. تو ساتھ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے, مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی, لیکن وہ جو لڑکے تھے جنہوں نے چھاونی کے وہ پردوں پہ پتھراؤ کیا وہ اس وقت شاید کسی کنٹرول میں نہیں تھے. تو انہوں نے وہ وہاں پہ جو کچھ کیا, پھر شاید انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی. تو جو ہمارے فوجی جوان تھے تو انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پہ اپنے بچاؤ میں فائرنگ کی, لیکن ہم نے کسی کو سیدھی گولی نہیں ماری, ہوائی فائرنگ ہوئی ہے. ابھی تک چونکہ کوئی کمیشن نہیں بنا اور نہ ہی کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہے, نہ جو حکومت اعلان کر رہی ہے وہ کمیشن بھی ابھی کام نہیں کر پا رہا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت کمیشن بنائے گی تو اس میں جو فوج ہے وہ تو اس کے ڈومین میں نہیں آتی, تو وہ ان سے کیسے پوچھ گچھ کریں گے. تو اس لیے جو کمیشن بنے گی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رول ہونا چاہیے, تاکہ وہ جو ایک پروٹوکولز ہیں تو وہ سارے پورے ہو جائیں. وہ ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے. جرگے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, گورنمنٹ کا کوئی میکینزم نہیں ہے اس وقت. کوئی بھی ایسا انصاف کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو یہ بتا سکے
तुम نے یہ غلطی کی تھی. جیسے کہ امریکہ میں ہم نے کیپٹل ہل میں دیکھا تھا کہ لوگوں نے غلطی کی, کیمروں میں آئے, ان کو سزائیں ہو گئی. یہاں پہ نہیں, یہیں پہ آپ نے انہی گروپوں سے پوچھنا ہے, انہی پہ مشتمل ایک جرگہ ابھی بنا ہے, اور اس میں سے اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے بھی مسائل ہیں. لیکن بات یہ کہ دیکھیں اس وقت ایک چیز بڑی مسنگ ہے, نظام انصاف کی کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جس سے آپ بنو میں ملزم کو پہچان کے اس کو لا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کوئی سزا دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑے مسنگ لنک ہے, جس کی وجہ سے اب وزیر اعلیٰ صاحب جن کو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ اس وقت جرگہ کر رہے ہیں, مسئلہ حل کر رہے ہیں. جرگہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو تو سزا بھی ہونی ہوگی نا. جی ہاں, لیکن انہوں نے جو ایجنڈا ہے خاصا وسیع کر دیا ہے. آج جو ISPR کی کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے تو ڈائریکٹ کہا ہے کہ جی جو مسکرنٹس تھے انہوں نے فائرنگ کی اور اس سے ایک آدمی ہلاک ہوا یا زخمی ہوئے, اور انہوں نے جو ایمونیشن لیا ہے وہ اس سے لیا کہ غالباً صوبائی اسمبلی نے آپریشن عزم استحکام کے خلاف کوئی قرارداد منظور کی, تو اس کو انہوں نے پیک بنا کے کہا کہ دیکھیں یہ سارا کھیل جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے, آپ خود سیانے ہیں. تو ایجنڈے کو انہوں نے تو بڑھا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ کہ صوبائی اسمبلی نے ایک کنڈیشن رکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ملے پھر چلیں گے, اور وہ پولیٹیکل بیکنگ بھی اسی وجہ سے نہیں دے رہے, کیونکہ ان کو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں اور ہم یہ آپریشن اس طرح نہیں ہونے دینا چاہتے. اور ساتھ میں وہ جو آپریشن ہے وہ بھی وہ والا آپریشن تو نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہوتے رہے کہ جب سب لوگ گھروں سے نکلیں, گھر خالی کریں اور علاقے خالی ہوں. یہ تو بالکل نارمل روٹین کے جو آپریشن چل رہے ہیں وہی والے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورس ہے جو کہ صوبائی گورنمنٹ ہے وہ, اور جو فورسز ہیں وہ بھی آپس میں کہیں نہیں مل رہے, وہ کہیں ان کا ملاپ نہیں ہو رہا. جب وہ آپس میں مل نہیں رہے تو وہ ایک ایسی جنگ کیسے لڑیں گے جس میں دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے. تو ایک کا رخ یوں ہوگا اور دوسرے کا رخ یوں ہوگا, اور دشمن سامنے بالکل آزاد کھلا کھڑا ہوگا, ان پہ فائر کرے گا, وہ ان کے ساتھ لڑے گا. یعنی حالات جو ہیں تو اس میں تو دونوں کو ایک ڈائریکشن میں جانا چاہیے, دونوں ایک ساتھ نہیں جا رہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, دونوں ایک دوسرے کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. بالکل بہت شکریہ محمود جان. بابر صاحب دیکھیں اب آپریشن ہو, اور یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ یہ بیسکلی نیشنل ایکشن پلان کو انٹینسیفائی کرنے والا جو موجودہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے, ٹھیک ہے وہ سب کچھ صحیح ہے. کہا جاتا ہے نا کہ یار آپ کو ایک ہول آف نیشن یا ہول آف سوسائٹی اپروچ چاہیے ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیررزم, کرمنل ملیٹنٹ نیکسس سے لڑ رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی بھی تقسیم ہے اور نیشن کے جو آرگنز ہیں وہ بھی تقسیم ہیں, کہ صوبائی حکومت کتنی آئیڈیل سچویشن ہے, وفاقی حکومت سے بات نہیں کر رہی, اور یہ سیکیورٹی فورسز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ There is a chaos under the sun and the situation is excellent. For TTP. بالکل. بریک لے لیں. پاک افغان سرحد میں چمن کے مقام پر پچھلے 10 ماہ سے ایک دھرنا جاری تھا. ہم وقتاً فوقتاً اس کی کوریج کرتے رہے ہیں. مطالبہ تھا کہ جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں ان کو سرحد پار آنے جانے میں وہی سہولت مہیا ہو جو پہلے رہی ہے, اور پاسپورٹ کی جو شرط ہے وہ ختم کی جائے. بار بار حکومت نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا, ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن پھر کل اچانک معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا اور دھرنا ختم ہونے کا اعلان ہوا ہے. یہ سب کیسے ہوا جاننے کے لیے ہم نے کوئٹہ میں کیا سینئر صحافی سعید علی شاہ سے, اور پہلے ان سے یہی پوچھا کہ بھائی یہ بیٹھے بیٹھائے کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ یقیناً بہت بڑا بریک تھرو تھا. تقریباً 304 دن تک پاک افغان سرحد چمن پر یہاں پر طویل دھرنا رہا. اس دھرنے میں لغڑی اتحاد جس سے ڈیلی ویجز ورکرز یعنی عام طور پر لغڑی ان کو کہا جاتا ہے, وہ وہاں پر احتجاج میں شریک تھے. تاجر برادری, ساتھ ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں, لیفٹ کی ہو, رائٹ کی ہو, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہو, یا جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ساری اس میں شریک تھی. 304 دن کے بعد کل اچانک یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا ہمارے لیے بھی کہ سابق نگران وزیر داخلہ بلوچستان ملک عنایت قاسی جو ہے وہ گئے. انہوں نے وہاں پر مذاکرات کیے اور یہ اعلان کیا کہ جس طرح پرانا جو ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ جو سرحدی علاقوں کے لوگ ہیں افغانستان کے, وہ تذکرہ دکھا کے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں, اسی طرح
پاکستان کا قومی شناختی کارڈ جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، مثال طور پر چمن کے لوگ ہیں، وہ قومی شناختی کارڈ دکھا کے افغانستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اعلانات ہوئے، اور کل اہم پیش رفت اس لیے بھی ہوئی کہ دھرنے کے شرکاء کافی دنوں سے وہ حکام کی تحویل میں تھے، وہ گرفتار تھے، خاص کر جو لغڑی اتحاد کے رہنما ہے غوث اللہ اچکزئی اور صادق اچکزئی، اور ساتھ 3 اور بھی ان کے جو لیڈرز تھے وہ بھی شامل تھے، 5 ان کے لیڈرز تھے۔ حکومت نے ان کو رہا کیا، وہ دھرنے کے شرکاء کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ جی مطالبات منظور ہو گئے۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات جو سید علی شاہ نے بتائی کہ سابق نگران وزیر تھے یہ ملک عنایت اللہ قاسی، وہ گئے تو معاملہ حل ہوا۔ اس سے پہلے چیف منسٹر جا چکے ہیں، گورنر جا چکے ہیں، دوسرے لوگ جا چکے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں ہوا۔ اور ان کا تاثر یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ریلیف ملا یہ کہاں سے ملا، کہاں سے۔ اچھا، اس میں 1-2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے تاریخی دھرنا ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 76 سال میں 304 دن کا ایک پیسو ریزسٹنس کا آلموسٹ دھرنا اتنی ثابت قدمی سے بیٹھا رہا۔ ایک پوری سردی گزر گئی، گرمی گزر گئی، لیکن وہ لوگ وہاں سے ہلے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تل جائیں تو سامنے والا بے بس ہو جائے گا، ٹائم لگتا ہے۔ ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور سہولت بھی دی، یا تو بالکل ہی سہولت نہیں دے رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغان تذکرہ یعنی شناختی کارڈ اور پاکستانی شناختی کارڈ، اور جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں بھی ہے تو اس کا جو ٹوکن ہے رسید کے جی میں نے اپلائی کر دیا، وہ ٹوکن دکھا کے بھی وہ آر پار جا سکتا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناظرہ کی کوئی 10 موبائل گاڑیاں وہاں موجود ہیں تاکہ جو لوگ بھی روزانہ جن کا کاروبار ہے وہ اس پہ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی کرنا تھا ہاں تو 10 مہینے کیوں لگے؟ یہ کس کی ذہانت ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی ذہانت تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے لیے معمول ہے۔ دیکھیں، اب ٹیکنیکلی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے کسی بھی سرحد کو پار کرنا ہوتا ہے تو پاسپورٹ اور ویزا ایک معمولی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل سب کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، سب کے پاس ویزے ہونے چاہیے، لیکن پچھلے ہفتے ہی ہم نے پاسپورٹ کے ایشو پر بات کی تھی، اور کیا ہمیں پتہ لگا یہ پاسپورٹ میں 6 مہینے کا ڈیلے نہیں تھے نا، ہاں، کہ ارجنٹ میں ایک، اچھا 2-3 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے ارجنٹ، ایک ہے نارمل ہے، نارمل ہے، ارجنٹ ہے، اور ارجنٹ فاسٹ ٹریک ہے۔ اور اس کے اوپر ایک چوتھی کیٹیگری ہے، وہ ہے کہ اگر آپ ڈی جی پاسپورٹ یا کسی کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ لیمینیشن پیپر نہیں ہے، انک نہیں ہے۔ ان این آئیڈیل ورلڈ میں کہوں گا کہ آپ کو بالکل پاسپورٹ چاہیے اور آپ کے پاس بالکل ویزا ہونا چاہیے۔ کوئی دنیا کی سرحد نہیں ہے، ویزا فری ٹریول ہو سکتی ہے لیکن پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی دوہرا معیار ہے، ڈیورنٹ لائن پہ چمن ہوا ادھر، یہ تو ہے، لیکن پاک ایران جو بارڈر ہے اس پہ اب بھی آپ پرمٹ پہ یا تذکرے پہ جا سکتے ہیں، یا تو وہاں بھی یہ کام یہ کر دیتے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی کیمرے کا، مین میڈیا کا جہاں فوکس ہوتا ہے عموماً وہی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہاں کتنے کیمرے تھے اور مین اسٹریم میڈیا نے کتنا ٹائم دیا اس دھرنے کو، اس کے باوجود انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور تاریخی دھرنا، طویل ترین دھرنا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو جینیوئن دھرنے ہیں نا وہ کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا پرپس، لیکن جو سٹیج دھرنے ہیں اس کے لیے پورا میڈیا آرگنائز کیا جاتا ہے کہ جس کو کور سٹیج دھرنوں پہ تو خالی کرسیوں پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، یہاں تو الگ سین تھا۔ تو چلیں، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، شب بخیر۔